السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں؟ لوگ رزق کے معاملے میں تنگی کے شکار ہوتے ہیں، اس موقع پر گھبرا جاتے ہیں، یا پھر آدمی کے پاس رزق تو ہوتا ہے، مال تو ہوتا ہے، لیکن پریشان رہتے ہیں پھر بھی۔ علاج کیا ہے؟ آج کے درس میں کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں، حلال روزی، جائز روزی آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے اور سکون کیسے پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھ دی ہے وہ مل کر کے ہی رہے گی۔ جو روزی لکھ دی ہے، آدمی اپنی روزی کا آخری لقمہ اور پانی کا آخری گھونٹ پیے بغیر مر نہیں سکتا ہے۔ یہ عقیدہ پہلے ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ رب نے جو روزی لکھ دی ہے وہ ہر حال میں ملنی ہے، اور جو لکھ دی ہے وہ ناجائز کوشش کر کے اللہ کو ناراض کر کے کوشش کریں گے تو جو لکھ دی ہے اس سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحلیہ کے اندر اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ راوی حدیث ہے، جیسا کہ پتہ چلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت، اگر آدمی جس طرح موت سے بھاگتا ہے اسی طرح اگر رزق سے بھاگنے لگے کہ مجھے رزق نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، جس طرح آدمی موت سے دور ہونے کے لیے علاج کرتا ہے، بہت سارے جتن اپناتا ہے کہ موت نہ آئے، ابھی اور جینا ہے، ابھی اور جینا ہے، اگر یہی انداز اور یہی کیفیت رزق کے بارے میں اپنے اندر پال لے کہ مجھے رزق نہیں چاہیے، مجھے روزی نہیں چاہیے، تو جس طرح آدمی موت سے بھاگتا ہے اسی طرح سے اگر آدمی مال سے بھاگنے لگے لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، تو جس طرح موت سے بھاگنے کے باوجود موت آ کر کے ہی رہے گی، اسی طرح سے رزق سے بھاگنے کے باوجود جتنا مال اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے اتنا مال آ کر کے ہی رہنا ہے۔ یہ عقیدہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ رب نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کر کے ہی رہے گا۔ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ 4 مہینہ ہو جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ 4 مہینہ ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رفع الحدیث انہ قال ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا فقال اے رب نطفتا اے رب علقتا اے رب مضغتا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ الْمَلَكُ أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ
فمر رزق فمل اجل فیکتب کذالک فی بطن امی، رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکل بالرحم ملکن، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں، اللہ تعالیٰ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، ایک فرشتہ کو مقرر کر دیتا ہے۔ اب وہ فرشتہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اے ربی نطفتن، کہتا ہے پروردگارہ نطفہ ٹھہر گیا ہے، بچے کی پیدائش کی، بچے کی بناوٹ کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ مزید تشریح کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن تک نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم قال اے ربی علقۃ، پھر 40 دن کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگارہ اب یہ نطفہ خون کا شکل اختیار کر چکا ہے، پھر وہ 40 دن تک اسی طرح سے رہتا ہے۔ تو 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 80۔ پھر 40 دن تک اسی طرح سے وہ نطفہ خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اے ربی علقۃ، پروردگارہ اب یہ گوشت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو 40 دن تک نطفے کی صورت میں جمع رہتا ہے، اس کے بعد سے 40 دن تک خون کی شکل میں، وہ 40 دن تک پھر وہ 40 دن کے بعد پھر وہ کیا ہے؟ لوتھڑا کی شکل میں نطفہ ہو جاتا ہے، گوشت پوست کی شکل میں نطفہ ہو جاتا ہے۔ تو 40 40 40 کتنا ہو گئے؟ 120 دن، یعنی 4 مہینے۔ 4 مہینہ ہو جانے کے بعد فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، مسلم شریفی کی روایت میں ہے کہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ 4 مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد نطفہ جب علقہ میں تبدیل ہو جائے اور علقہ جب مضغہ میں تبدیل ہو جائے، تو جب 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، تب اس بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یاد رکھیے، جنازے کا مسئلہ ہے، اسی لیے ہے کہ بچہ اگر 4 مہینے سے پہلے خراب ہو جائے، 4 مہینے سے پہلے بچہ خراب ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد اگر بچہ خراب ہو جائے، 9 مہینہ مکمل نہ ہو سکے، بچہ ناقص پیدا ہو، نامکمل پیدا ہو، لیکن 4 ماہ مکمل ہو جانے کے بعد پیدا ہوا ہو، اب وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، اس کا جنازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب 4 مہینے کے بعد جب وہ بچہ ناقص پیدا ہوا ہے اور مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ روح اس کے اندر روح تھی، اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے اور وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا روح پھونکنے کے بعد 4 مہینے کے بعد بچہ زندہ پیدا ہو یا بعد میں مرے یا پھر مردہ پیدا ہو، اس بچے کا کیا ہے؟ جنازہ ہے، چونکہ بچہ زندہ رہنے کے بعد مرا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے یہ جنازے کے تعلق سے۔ تو فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اے ربی، گوشت پوشت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے اِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقًا، جب اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، لڑکا بنانا چاہتا ہے، پھر لڑکی بنانا چاہتا ہے، قال الملک، پھر فرشتہ کہتا ہے اے ربی ذکر او انثی، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، فرشتے کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی۔ پہلی چیز، 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں 4 مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد۔ پہلی چیز جو لکھی جاتی ہے ذکر او انثی، 4 مہینے کے بعد یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ شقی او سعید، اے میرے رب یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نیک ہوگا یا پھر بدبخت ہوگا۔ تیسری چیز فمر رزق، کتنا کمائے گا۔ رزق ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو روزی لکھ دی جاتی ہے، لہذا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔
اب ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام طریقہ اپنائیں گے تو زیادہ کما لیں گے، حلال طریقہ اپنائیں گے تو کم کما لیں گے، نہیں، روزی ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ حرام طریقہ کما رہے ہیں، حرام طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو ناراض کر کے وہ رزق کو آپ اپنا رہے ہیں، حلال طریقہ اپنا رہے ہیں تو یہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، آپ مال کو کما رہے ہیں۔ تو تیسری چیز روزی لکھ دی جاتی ہے۔ فمل اجل، ماں کے پیٹھی میں مر جائے گا، پیدا ہو کے مرے گا، بچپن میں مرے گا، جوانی میں مرے گا، شادی سے پہلے مرے گا کہ شادی کے بعد مرے گا، وہیں پر لکھ دی جاتی ہے موت کے بارے میں، کب مرے گا۔ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّ، تو ماں کے پیٹ میں یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب رزق کمانے کے اسباب، رزق میں برکت کے اسباب، ہم کیا وہ کام کریں، کیا وہ شرعی اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ پہلا سبب، رزق رزاق سے مانگیں، رزق روزی دینے والے سے مانگیں، سبب وہ پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے ہمارے رب ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے، تو بہترین رزاق ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے، طاقتور والا ہے وہ۔ تو رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی اللہ ہی سے مانگنا ہے، رزق کا مالک وہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک اعرابی، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی خیرا فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وقال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فاخذ الاعرابی علی یدی ثم مضى وتفکر ثم رجع فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تفکر البائس فجاء فقال یا رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ھذا للہ فما لی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اعرابی اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ صدقت واذا قلت الحمد للہ قال اللہ صدقت واذا قلت لا الہ الا اللہ قال اللہ صدقت وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ فَأَخَذَ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى سَبْعٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ تَوَلَّى رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی دیہات میں رہنے والے صحابی بڑے بھولے بھالے ہوتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا ینفعنی، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے، جو مجھے فائدہ پہنچائے، ایسا عمل بتائیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہا کیجئے، الحمدللہ کہا کیجئے، لا الہ الا اللہ کہا کیجئے، اللہ اکبر کہا کیجئے۔ فاخذ الاعرابی علی یدی، تو یہ گنتے ہیں، اپنے انگلیوں میں گنتے ہیں، بہت بھولے صحابی تھے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے، انگلیوں میں گن کے دماغ میں بٹھا تک یہ کہنا ہے۔ ثم مضى وتفکر، پھر وہ سوچتے سوچتے چلے جاتے ہیں، ثم رجع، پھر واپس آتے ہیں۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی سوچتے ہیں کہ اس میں میرے فائدے کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، جاتے جاتے پھر واپس لوٹتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں تفکر البائس، یہ اس طرح غور و فکر میں پڑا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ کسی معاملے میں یہ نا امید ہے، میرے سوال کا جواب اسے ملا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ فجاء، وہ بدو صحابی آتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ھذا للہ فمالی، یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے، میرا فائدہ اس میں کیا ہے؟ تب سمجھاتے ہیں کہ اے عربی، اے میرے ساتھی، اذا قلت سبحان اللہ، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت ہے ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، جب آپ زمین کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تو نے سچ کہا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ، اور جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کہتا ہے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کہتا ہے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، جب آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اللہ کہتا ہے قد فعلت، میں بخشوں گا۔ اللہ کہتا ہے بندہ میرے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہے، انکساری اختیار کر رہا ہے، میرے سامنے جھک رہا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، تو بخشنے والا، مجھے بخش دے۔ قال اللہ قد فعلت، اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارحمنی قال اللہ قد فعلت، اور جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحم کروں گا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارزقنی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے، قال اللہ قد فعلت، تو اللہ کہتا ہے بندے نے مجھ سے رزق کا سوال کیا، میں روزی دوں گا۔ جب اتنا کہتے ہیں تو پھر وہ فَأَخَذَ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى سَبْعٍ فی یدیہ ثم تولی، وہ پھر بدو صحابی اپنے انگلیوں میں گنتے ہیں کہ کیا کتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو عربی نے 7 گنا، 7 ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، پھر وہ 7 اچھی طرح سے گن لیتے ہیں اور وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنی، لہٰذا رزق کا سوال رزق دینے والے سے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث وعن عوف بن مالک الاشجعی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم من اسلم یقول اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو اسلام لے آتے تھے انہیں یہ کلمہ سکھاتے تھے کہ یہ کہا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ ہدایت دنیا کی دولتوں میں سب سے عظیم دولت ہے، ہدایت نہ ہو آپ دنیا کے بل گیٹس ہیں، آپ سب سے بڑے محتاج ہیں۔ ہدایت آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے، اب دنیا کی عظیم چیز کے مالک ہیں۔ تو ہدایت پا جانے کے بعد ہدایت کی دعا کرتے رہیے، ہدایت پر ثابت قدم رکھ، خاص کر کے آج کے فتنے کے ماحول میں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب کہ روزی دینے والے سے آدمی سوال کرے، روزی دینے والے سے آدمی مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اتنی روزی دے کہ روزانہ کا کھانا پینا کسی طرح سے چل جائے۔
2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت گھر سے نکل جاتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اتنا مال دے کہ روزانہ کا کھانا پینا ایک نارمل انداز میں چل جائے، ہو جائے، کافی ہو جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دینے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کی بجائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دعا سکھلا رہے ہیں، اللہم اے اللہ مجھے روزی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے روزی دے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کیا مذاق کیا بھائی؟ یہ کیا مذاق ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی؟ ارے جھولی، جس سے جھولی بھروانے کے لیے مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھا بھی ہے، صحابی کو سکھلا رہے ہیں۔ صحابی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، اے رزق دینے والے محمد، اے میرے داتا، اے میرے مختار کل، میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں۔ نہیں سکھاتے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، بیٹی کو دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تک نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا برا ہو گیا تو روزی رزق دینے والے سے مانگیں، سوال کریں، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا اہم سبب استغفار، کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ استغفار کے لیے پہلے 2 حدیثیں، اس کے بعد ایک آیت۔ پہلی حدیث، وعن الاغر المزنی وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، رواه مسلم في كتاب البر، رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کہ لوگوں میرے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہمیں کبھی احساس ہوا ہے نماز چھوڑنے کے باوجود، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے باوجود، اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے باوجود، بندوں کا حق ادا نہ کرنے کے باوجود ہمیں احساس ہوا ہے کہ میرے دل پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے؟ ضمیر مر جائے تو گویا کہ آدمی مر جاتا ہے، وہ ایک زندہ لاش ہے، ایک زندہ لاش ہے۔ تو اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، لوگوں میرے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 مرتبہ، ہم 10 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی ہوتا ہے استغفار ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لہذا حدیث واضح کر رہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور دیگر عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ زبانی عبادتوں میں سے جو اہم عبادت ہے وہ استغفار ہے۔ زبانی عبادت، زیادہ سے زیادہ توبہ، زیادہ سے زیادہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر واتوب علیہ انک انت التواب الغفور۔ اس طرح کی جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو توبہ کرو، توبو الی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اے لوگو توبہ کرو۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے جو اہم سبب ہے، دوسرا سبب ہے وہ استغفار ہے۔ توبہ کو لازم پکڑیں، استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں فرماتا ہے، 12 تک میں فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں اور یہ انداز اپناتے ہیں، لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش کو اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائے گا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں باغ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہر کو جاری کر دے گا۔ استغفار کے فوائد یہاں پر بتلائے جا رہے ہیں۔ استغفار، اس کے بعد کیا ہے؟ بارش کو برسائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ استغفار، بے اولاد ہیں اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ کے حضور معافی مانگیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے۔ مالی تنگی کے پریشان ہیں، مالی تنگی میں پریشان ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، استغفار کیجئے۔ خشک سالی کے شکار ہیں، استغفار کیجئے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 آدمی آتے ہیں اور چاروں کی شکایتیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتے ہیں کہ میں قحط سالی کا شکار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہے، دعا کیجئے۔ کہتے ہیں استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتے ہیں، کہتے ہیں مال میں تنگی کا میں شکار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، کہتے ہیں استغفار کرو۔ تیسرا شخص آتے ہیں، کہتے ہیں میں بے اولاد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو، میرے بھی بچے ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے، کہتے ہیں استغفار کرو۔ چوتھا شخص آتے ہیں، کہتے ہیں میرا جو باغ ہے وہ خشک ہو گیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ برباد ہو جائے، میرے لیے دعا کیجئے، کہتے ہیں استغفار کرو۔ جب وہ چاروں چلے جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ 4 اشخاص آپ کے پاس آتے ہیں، وہ چاروں کا الگ الگ سوال ہے، چاروں کا الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن چاروں کو آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ یہی آیت پڑھتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یا اللہ کہتا ہے استغفار کرو۔ پہلا شخص کا مسئلہ تھا کہ میں قحط سالی کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے رب سے استغفار کرو، بارش کو میں برساؤں گا۔ دوسرے شخص کا مسئلہ تھا میں بے اولاد ہوں، میں اولاد والا ہو جاؤں، اللہ کہتا ہے استغفار کرو، میں اولاد دوں گا۔ تیسرے شخص کا مسئلہ تھا کہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں، میں رزق میں تنگی کا شکار ہوں، قرآن کہتا ہے استغفار کرو، میں تمہاری روزی میں وسعت پیدا کروں گا۔
تیسرے شخص کا یہ مسئلہ تھا، میرا باغ خشک ہو رہا ہے، قرآن کا تھا استغفروا ربکم ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، استغفار کرو اللہ تعالیٰ باغات دے گا، اللہ تعالیٰ نہر جاری فرما دے گا۔ مسئلہ تو الگ الگ مسائل تھے، جواب کس میں ہے؟ استغفار۔ استغفار بہت ہی اہم معاملہ، زندگی میں استغفار کو لازم پکڑیے۔ اسی طرح سے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، ایمان اور عمل صالح۔ رزق میں برکت کیسے ہوں؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، آدمی مومن ہو اور نیک عمل کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان ہے اور نیک عمل ہے، صالح عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی زندگی اچھی زندگی بنا دیں گے، خوش رہنے والی زندگی بنا دیں گے، سکون والی زندگی بنا دیں گے۔ اچھی رزق، اچھا مال سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال، ورنہ آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے پھر بھی مال کرتا ہی رہتا ہے، کہ مال اتنا دیں گے جس میں آدمی کو سکون ہو، اطمینان ہو، جس مال میں حرص کو کم کر دیں گے، لالچ کو کم کر دیں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو دو فائدے، پہلا فائدہ دنیاوی زندگی میں ہم انہیں مطمئن کر دیں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے دن ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے، بہتر بدلہ دیں گے۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا اہم سبب ایمان اور عمل صالح زندگی میں ہو، ورنہ آدمی کے پاس مال ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے، جائیداد ہے پھر بھی پریشان، کیوں؟ ایمان نہیں ہے، عمل میں صالح نہیں ہے، وہ بدعملی کا شکار ہے، بے عملی کا شکار ہے۔ لہذا ایسا شخص کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی مال نہ ہونے والے کی طرح بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، مارا پھرتا ہے۔ اسی چیز کو حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی، دن کا وقت ہے دماغ میں مال ہی مال چل رہا ہے، رات کا وقت ہے دماغ میں مال ہی مال چل رہا ہے، نماز چھوڑے ہوئے کوئی فکر نہیں، دماغ میں مال ہی مال چل رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے کوئی فکر نہیں، دماغ میں مال مال چل رہا ہے۔ زندگی کا ایک انتہائی عمر زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے پھر بھی دماغ میں مال ہی مال چل رہا ہے، بے نمازی ہے کوئی فکر نہیں، مال مال دماغ میں مال کی فکر ہے، بے نمازی ہونے کی فکر، نماز کیسے پڑھو اس کی فکر نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے کوئی فکر نہیں، مال مال کی فکر ہے، میدان محشر کی فکر نہیں ہے، مال مال کی فکر ہے، قبر کی تنہائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا، آدمی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن مال مال، یقول العبد مالی مالی، یہ مطلب ہے مال مال، کدھر سے مال آئے، کدھر سے مال آئے، یہ مطلب ہے مال مال کا۔
حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا. یہ مال کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے. یہ مال کرنے والے اپنے لیے نہیں کرتا ہے. اولاد صحیح ہے کہ نہیں؟ اولاد فیوچر کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، فیملی کے لیے. مال ان تمام لوگوں کے لیے کرتا ہے، جبکہ ماں کے پیٹ میں ہر شخص کے لیے لکھ دیا گیا ہے رزق کے معاملے میں. اب یہ بندہ جس کے لیے مال کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، قرآن ایک فکر دیتا ہے. سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک پڑھتے جائیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا. مال دنیا میں میرا بھائی ہے، کوئی چھو دے گا اس کا خون کر دوں گا. وہاں کیا ہے؟ قیامت کے دن نہیں دکھنا نہیں چاہیے میرا بھائی. قیامت کے دن کی بے بسی. میرا بھائی دنیا میں کیا ہے؟ میرا بھائی ہے. آدمی بھائی کے دھونک پر بھی بہت سارا کچھ کر جاتا ہے. میرا بھائی ہے نا میرے پیٹھ پیچھے، میرا بھائی ہے، کسی نے بھی غلط کیا تو وہ بخشا نہیں جائے گا، یہ دھمکی ملتی ہے. اب وہ بھائی دندناتے ہوئے جو چاہتا کرتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ. دکھنا بھی نہیں چاہیے. آج کیسا نہ ہو کہ کہہ دے کہ بھائی، وہ دنیا میں جو بھائی بلایا جاتا تھا وہاں بلا لے بھائی، دکھنا بھی نہیں چاہیے. وَأُمِّهِ وَأَبِي. آدمی ماں سے بھاگے گا. ماں کیوں بھاگے گا؟ ماں نے بہت کچھ کیا ہے دنیا میں. تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو نور نظر ہے، لخت جگر ہے، بیٹا میں تجھے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی ہوں. ماں کہتی ہے نا اپنے سے دور چلا جائے ماں کو سکون نہیں ملتا ہے. اب وہاں پر آدمی ماں سے بھاگے گا کہ ماں دکھنا نہیں چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے. وہاں تو ماں میری ماں، وہاں ماں دکھنا نہیں چاہیے. باپ کیوں بھاگے گا؟ ارے باپ نے بیٹے کو سنوارنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا دنیا کے اندر. خود پھٹا کپڑا باندھتا رہا بیٹے کو، اولاد کو ایک پد پر، ایک مقام پر لے جانے کے لیے. خود روکھی سوکھی روٹیاں کھاتا رہا اپنی اولاد کو ایک مقام پر اور ایک اچھی زندگی دلانے کے لیے. باپ کہیں کہے بیٹا بہت کچھ کیا ہے، وہ باپ دکھنا نہیں چاہیے. بے بسی دیکھیے، باپ دکھنا نہیں چاہیے، دکھنا بھی نہیں چاہیے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جس بیوی کی خاطر ہم نے حق ناحق نہیں دیکھا، بیوی سے بے انتہا محبت کی، آدمی بیوی سے بھاگے گا. اولاد وَبَنِيهِ. مال میرا مال میری اولاد کی خاطر، میری اولاد سنور جائے، میری اولاد اچھی جگہ پر آ جائے، میری اولاد قرآن کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں. کس کے لیے مال کر رہے ہیں؟ خود کیوں برباد کر رہے ہیں؟ خود کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آدمی ان تمام کے چکر میں رب کو بھلا دیتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے. نماز تک جو فرض ہے، مسلمان ہونے کے لیے جو فرض چیز ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہے. دنیا کرتے رہتا ہے. یقول العبد مالی مالی. ارے جو مال کر رہے ہو، ان مالہ من مالہ ثلاث. 3 ہی مال ہے جو آپ کا ہے. ما اکل فافنا، جو کھا کر کے ختم کر دے رہو. او لبس فابلا، جو پہن کر کے پھاڑ دے رہے ہیں کپڑا. او اعطا فاقتنا، یا پھر اللہ کی راہ میں آپ جو دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق جو آپ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو دیا ہوا مال جو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جا رہا ہے، وہ آپ کا مال ہے. فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ. مرنے کے بعد آپ اگر وصیت بھی کر جائیں کہ بیٹا قبر میں جا رہا ہوں، 3 کفن کے علاوہ ٹھنڈی کا وقت ہے، لحاف بھی ڈال دینا، جیکٹ بھی ڈال دینا، اولاد کرے گی؟
کہ نہیں، شریعت کا حکم ہے 3 ہی کفن ہونا چاہیے۔ اسٹیشن پر سونے والا مر جائے 3 ہی کفن، بنگلوں میں رہنے والا مر جائے 3 ہی کفن، فونوں کے سیج میں زندگی گزارنے والا مر جائے 3 ہی کفن، دن بھر بھوکا رہنے والا مر جائے 3 ہی کفن۔ 3 ہی کفن ہے۔ مال کرنے والا مر رہا ہے، گھر پورا مال سے بھرا ہوا ہے، بینک بیلنس پورا بھرا ہوا ہے، 3 ہی کفن۔ آدمی گھر ڈور ٹو ڈور جا کر کے مانگ کر کے کھا رہا ہے، اس کے لیے بھی کتنا کفن ہے؟ 3 ہی کفن۔ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ، جو مال کر رہا ہے، کفن 3 ہی ہے، قبر میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ویسے ہی خالی ہاتھ جانا ہے۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، شعر ہے کہ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، ایک کفن کی خاطر اتنا لمبا سفر کرنا پڑا۔ آدمی جب آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے، جتنا لمبا سفر کرتا ہے، جتنی لمبی زندگی ہوتی ہے، لے کر کے کیا جاتا ہے؟ کفن۔ کچھ نہیں، بیچ میں جب کچھ ہے، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ سب کے سب چھوڑ کر کے جانے والے ہو، ختم کرنے والے ہو، اولاد کے لیے جھگڑا کا سامان بنا کر کے جانے والے ہو۔ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ لہذا ایمان ہو اور عمل صالح ہو، قرآن کا وعدہ ہے ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا مرنے کے بعد ہم انہیں بہتر بدلہ دیں گے۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا اہم سبب، آدمی ایمان والی زندگی گزارے، عمل صالح والی زندگی گزارے، مال کے چکر میں آدمی خود کو برباد نہ کرے، مال کے چکر میں آدمی اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا سبب توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو بہت ہی بہتر انداز میں سمجھایا ہے اور رزق کی مثال دی ہے۔ حدیث وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ جاؤ چھت پھٹے گی اور روزی گھر کے اندر آئے گی۔ بھروسہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہی پر کامل یقین ہو، رزق کا مالک اللہ ہے، اور وہ جائز سبب کو اپنائے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اس کا نام بھروسہ ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جائز اسباب کو اپنانا، اور جائز اسباب اپنانے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے وہی کیا ہے؟ آپ کی تقدیر ہے، ہماری تقدیر ہے۔ تو یہ بھروسہ ہے کہ کوشش کرنا، جائز کوشش کرنا اللہ کو راضی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے۔ تو لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اسی طرح سے رب پر بھروسہ کرو گے جس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا اسی طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے جب صبح صبح اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پرندہ اسٹاک نہیں کرتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا حدیث ایک گہرا نقطہ پیش کر رہی ہے ایمان والوں کے لیے کہ مال کے ٹینشن میں عبادت کو متاثر مت کرو۔ کیوں؟ مال کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔
اور ہوا مثال بھی کتنے بہترین مثال ہے، پرندے جو کل کے لیے مال کو جمع نہیں کرتے ہیں، لیکن جب صبح اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب وہ آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ کل کے بارے میں پرندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا کل کے بارے میں ہمارا سارا ٹینشن ہوتا ہے، ہمارا بی پی کا معاملہ، شوگر کا معاملہ، بیماری کا معاملہ کل کے بارے میں ہوتا ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ جو آج کا مالک ہے وہی کل کا مالک ہے۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، جو ہمارا آج کا رزاق ہے کل کا بھی وہی رزاق ہے۔ بس بھروسہ ہونا چاہیے، جو لکھ دیا ہے وہ مل کر کے ہی رہنا ہے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، پرندے جس طرح سے بھرے پیٹ آتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا۔ بس اللہ نے اختیار کیا دیا ہے کہ میرے حلق کے اندر لقمہ جائے گا تو حلال لقمہ جائے گا، میں اسباب اپناؤں گا تو جائز اسباب اپناؤں گا، حلال لقمہ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ تقوی اسی کا نام ہے، تقوی اسی کا نام ہے۔ اور تقوی جب اسی کا نام ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچا دیتا ہے کہ وہ بندہ سوچا تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا یہ مقام ہوگا رزق کے معاملے میں۔ یہ تقوی کی برکت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ میرے اندر لقمہ جائے تو حلال لقمہ جائے، میں رزق کے لیے محنت کروں گا لیکن جائز طریقہ اپناؤں گا، اور جائز طریقہ بھی اپناؤں گا تو رب کو ناراض کر کے نہیں، میں عبادت گزار رہوں گا، اللہ کا فرما بردار بن کے، کیونکہ رزق اور عبادت کے معاملے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیا مطلب ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر کے دکان میں رہیں گے تو آپ کو زیادہ ملے گا، اور دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے یا پھر نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کو کم ملے گا، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ رزق لکھ دی گئی ہے، عبادت یہ آپ کا امتحان ہے، حلال و حرام یہ آپ کا امتحان ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اب اسے آپ حاصل رب کو ناراض کر کے کر رہے ہیں کہ رب کو راضی کر کے کر رہے ہیں، یا اللہ نے آپ کو اختیار دیا، بندے کو اختیار دیا ہے۔ بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ ہے یہ سب۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کبھی ہوتا ہے نا، آدمی سوچتے رہتا ہے، اللہ سے مانگتے رہتا ہے، اور جو سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو رکھتے ہوئے کہتا ہے اللہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے، بڑی گرہ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی کی کیا ہے؟ یہ تقوی کی برکت ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی والی راہ کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں وہ متقی انسان جہاں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ اپنے اندر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا؟ ہرچی آمد در گھسیٹ، آنے دو جو آ رہا ہے، آنا چاہیے، مال دکھنا چاہیے، بینک بیلنس بھرا ہو رہنا چاہیے، چاہے یہ غریبوں کا لقمہ ہو، مسکینوں کا لقمہ ہو، یتیموں کا حق ہو، بیواؤں کا حق ہو، پڑوسیوں کا حق ہو، آنا چاہیے بس، چاہے وہ رشوت کا مال ہو، چاہے وہ چوری کا مال ہو، چاہے وہ سود کا مال ہو، آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ کسی طرح سے مال آ جائے، میں اچھا سا گھر بنا لوں اور میں اچھا سا میں کھانا کھانے لگوں، میں اچھی حویلی میں رکھنے لگوں، بس میری فیملی لے دے کر کے وہی فیملی آتی ہے ذہن کے اندر۔ یوم یفر المرء من اخیہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کتنا بے بس ہے انسان اور کتنا بے وقوف ہے انسان، کہہ سکتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ کھا لیتے ہیں. وہ لقمہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان لأبی بکر غلام وکان یخرج له الخراج وکان یاکل من خراجی فاکل منہ ابو بکر وکان یاکل من خراجی فجاء یوما بشیء فاکل منہ ابو بکر فقال تدری ما هذا قال ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فهذا الذي إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقا كل شيء في بطني رواہ البخاری فی کتاب المناقب. بخاری شریف میں کتاب المناقب میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بہت بہترین حدیث ہے. سلف کا قول ہے کہ ایمان ہی حلال کھانا ہے. حلال کا نام ہی کیا؟ حلال رزق کا نام ہی ایمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا. وکانا یخرج له الخراج اور وہ غلام جو کچھ وہ کماتے تھے ان میں سے وہ غلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا کرتے تھے اور ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیا کرتے تھے. فجاء یوم بشیء وہ غلام ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں. فَأَكَلَ مِنْهُ ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ رسول پتہ ہے یہ جو آپ نے کھایا ہے کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا كُنْتُ تَكَهَنْتُ لِإِنسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وما احسن الکہانۃ الا انی خدعت. زمانہ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی. جوشی والا کام کرنا, فیوچر کی اچھائی کے بارے میں بتانا. کہتے ہیں کہ مجھے کہانت صحیح طریقے سے آتی بھی نہیں تھی. میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا, ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا ایسا کام ہوگا اور وہ کام ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے کہانت صحیح طریقے سے آتی نہیں تھی. کہانت یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. تفسیر میں آتا ہے شرح میں کہ اس شخص نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے. کہتے ہیں میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا, مجھے اچھی طرح سے کہانت آتی بھی نہیں تھی اور اتفاق سے لڑکا ہی پیدا ہوا. کہتے ہیں فلقینی فاتانی بذالک. آج ان کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو اس نے خوش ہو کر کے مجھے یہ کھانے کا سامان اس بدلے میں, اس کے بدلے میں دیا جسے آپ نے کھایا ہے. اتنا سننا تھا. فادخل ابو بکر یدہ فقا کل شیء فی بطنی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیاں اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور جو کچھ بھی پیٹ کے اندر ہوتا ہے سب کچھ طے کر دیتے ہیں, پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں, الٹی کر دیتے ہیں. تقویٰ اسی کا نام ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آدمی رزق کے معاملے میں محتاط رہے, ورنہ آپ سجدہ پر سجدہ کیے جا رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. جی بہت ہی اہم معاملہ, عبادت سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے رزق حلال کا. آپ تہجد گزار ہیں, آپ رو رو کر کے آپ روزانہ آنسو بہا رہے ہیں, آپ اشک بار ہو رہے ہیں, لیکن حرام کمائی ہے, حرام لقمہ اندر جا رہا ہے, برکت بھی نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ مال میں اضافہ ہو, برکت یہ ہے کہ اس مال میں سکون ہو, وہ مال غلط جگہ پر نہ لگے, اس مال میں قرار ہو, اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مزہ ملے. ان تمام چیزوں کا نام برکت ہے. تو فقا کل شیء فی بطنی. لہٰذا ایک نقطہ یہاں پر سمجھا دیتے ہیں کہ کہانت کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے.
عراف کی جو کمائی وہ حرام ہے، نجوم کی جو کمائی حرام ہے۔ اور یہ کہانت کتنا خطرناک معاملہ ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث وعن صفیہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل اللہ منہ صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس آتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتلانے والے کے پاس آتا ہے، ابھی آیا ہے، اس کے پاس آیا ہے، فسألہ عن شیء، اور عمل کسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، میرا کل کیسا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہوگا۔ آج تو تعویذ بھی ملنے لگی ہے، میرے کل کے بارے میں تعویذ بنا دیجئے، میرے کل کے بارے میں، میرے کل کی اچھائی کے بارے میں تعویذ بنا دیجئے۔ اس گھر میں سے شادی کٹنی نہیں چاہیے، اس کی تعویذ چاہیے، اور الگ الگ رقم بھی ہوتے ہیں، شادی کاٹنے والی الگ تعویذ، شادی نہ کٹنے والی کی تعویذ، انڈیا میں نوکری لگنے والی تعویذ، انڈیا سے باہر نوکری لگنے والی تعویذ، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ دو دلوں کو جوڑنے والی تعویذ، اس کی اتنی قیمت ہے۔ دو دلوں میں دوریاں پیدا کرنے والی تعویذ، اس کی اتنی قیمت ہے۔ جی یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ سماج میں چل رہے ہیں، جانتے ہیں جاننے والے۔ تو جو شخص کل کے بارے میں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، خالی چلا گیا ہے اور نمازی ہے تو بتائیے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرے وہ۔ 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا جو عمل اسلام کے اندر حرام ہے، یہ میرے بتانے کا یہ مقصد ہے، جو عمل اسلام کے اندر حرام ہے اس کے ذریعے سے مال کمایا جا رہا ہے تو وہ مال بھی حرام ہے۔ اسلام میں شراب حرام ہے، شراب کے ذریعے سے مال کمانا حرام ہے۔ اسلام میں رشوت حرام ہے، رشوت کے ذریعے سے مال کمانا حرام ہے۔ اسلام میں جوا حرام ہے، جوا کے ذریعے سے جو مال آ رہا ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں کہانت حرام ہے، کہانت کے ذریعے سے جو مال آ رہا ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں تعویذ حرام ہے، تعویذ کے ذریعے سے جو مال آ رہا ہے وہ حرام ہے۔ تعویذ حرام ہے، شرک ہے۔ حدیث وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا 9 وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا فقال ان علیہ تمیمہ فادخل یده فخطاه ثم فبايعه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمة فقد اشرک، رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن و حدیث والے بھی تعویذ پہنتے، پتہ ہے، یقین نہیں ہے، بس بیوی کی محبت میں پہن رہے ہیں، اولاد کی محبت میں پہن رہے ہیں، فیملی کی محبت میں پہن رہے ہیں۔ کون ہوں؟ اہل حدیث ہوں، قرآن و حدیث والا ہوں۔ کائے کو اہل حدیث؟ مشرک ہو آپ۔ ایسا شخص جو تعویذ پہن رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاندانی اہل حدیث ہوں، میں خاندانی قرآن و حدیث والا ہے، حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں۔ مر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنازہ کوئی موحد نہیں پڑھے گا، نہ پڑھائے گا اسلام شریعت کی روح سے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کی ایک جماعت آتی ہے۔ 9 سے آپ مصافحہ کرتے ہیں، 10ویں سے مصافحہ نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے، بیعت نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت 9 وترکت هذا، 9 سے تو آپ نے بیعت کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا ان علیہ تمیمہ، دیکھو تعویذ پہن رکھا ہے اس نے، گلے میں تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ کہا گلے میں تعویذ لٹکا رکھی ہے، میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان سے بیعت نہیں کروں گا۔ جب صحابی نے سنا فقطعها فادخل يده فقطعه، اپنا ہاتھ گلے کے اندر ڈالا، اسے کاٹ دیا۔ فبایعه، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کی۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی تعویذ لٹکانے والا مشرک ہے، چاہے اس کے اندر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو، چاہے اس کے اندر صرف لکیریں بنی ہوئی ہو، چاہے اس کے اندر کچھ ہی بابا وغیرہ کا نام ہو، جس صورت کی بھی تعویذ ہو وہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ قرآن کی آیت ہی ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھ کر کے ہدایت پانے کے لیے، قرآن لٹکانے سے شفا نہیں ملنے والی ہے۔ کوئی ڈاکٹر اگر ڈاکٹری کی کتاب کو اپنے اندر اپنے سینے میں لگا لے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ پڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی انجینئر اگر ساری کتابوں کو کندھے میں لٹکا لے، سینے پر مکمل سر پر لٹکائے رکھے 4 سال 5 سال، کیا وہ انجینئر بن جائے گا؟ کوئی مریض اگر دواؤں کو گلے میں لٹکا رکھے کھائے نہ تو کیا وہ انہیں شفا ملے گی؟ ارے وہ تو ڈاکٹر کہے گا پاگل ہے، میں نے تو کھانے کہا تھا، یہ تو مرنے والا کام کر رہا ہے۔ من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ پتہ چلا کہ جس طرح سے حرام کمائی کے جو بہت سارے ذرائع ہیں، کہانت کے ذریعے سے جو مال آئے وہ حرام ہے، لوٹ مار کے ذریعے سے جو مال آئے وہ حرام ہے، اسی طرح سے تعویذ اسلام میں شرک ہے، حرام ہے۔ تعویذ کے ذریعے سے جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے وہ حرام کا پیسہ ہے، وہ حرام کی کمائی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ بقیہ اور رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں آئندہ درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب سے رشتہ کو مضبوط کرنے کو توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے زیادہ آخرت کے سکون کی فکر کرنے کو توفیق عطا فرمائے، جنت میں میرا گھر کیسے ہو اس کے لیے سب سے زیادہ اپنے ذہن و دماغ میں فکر پالے رکھنے کو توفیق عطا فرمائے، خود کو بھی جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو ہم جہنم سے کیسے بچا سکیں، جنت کی راہ میں کیسے ہم انہیں لے آئیں، زیادہ سے زیادہ اس تعلق سے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔